السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، اگر ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو کہ ریاست پاکستان کے اگر حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان کا جو سکون ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے، اس کو اگر تباہ کرنے کی بات کرتا ہوں تو فتنت الخوارج کی جانب سے اور خاص طور پہ فتنت الہند کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ابھی جو ہے آج شام میں جو ہے وہ سیکورٹی فورسز نے جو ہے باجوڑ میں کامیاب جو ایک وہاں پہ اپنا آپریشن کیا، جس کے اندر 5 بھارتی سپانسرڈ جو خوارج تھے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، اور اسی جو دہشت گردی کے جو واقعات تھے ان کے درمیان جو فائرنگ کہہ لیں یا آپ ان کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا تھا، اس میں پاکستان کے میجر عادل زمان جو ہے وہ انہوں نے جامِ شہادت جو ہے وہ نوش جو ہے وہ کیا ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق جو ہے سیکورٹی فورسز نے 29 دسمبر کو ضلع باجوڑ کے علاقے میں خفیہ علاقہ جو خار ہے اس میں جو ہے خفیہ اطلاعات کے اوپر جو ہے وہ یہ اپنا آپریشن کیا، اور فتنت الہند اور فتنت الخوارج کی جو وہاں پہ جو لوگ وہاں چھپے ہوئے تھے، جو وہ پاکستان کے خلاف جو اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ دبوچا، اور کراس فائرنگ میں جو تھا وہ 5 جو تھے دہشت گرد جو تھے وہ ہلاک ہوئے، اور لیکن جامع شہادت جو ہے وہ میجر جو ہے ان کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ہے میجر صاحب نے۔ اللہ جو ہے وہ میجر صاحب کی کے اوپر جو ہے نا کروڑ کروڑ رحمتیں جو ہے وہ اپنی نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہیں، اور اگر میں اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اگر میں اس کی بھی بات کرتا ہوں تو اگر میں پورے اس سال کی بات کرتا ہوں تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایئر 2025 میں 24% زائد جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر، اور اب تک جو ہے وہ 600 سے زائد جو ہیں وہ حملے ہو چکے ہیں، اور اب جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور افغانستان جو ہے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور بھارت کے پراکسی کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس پہ بھی ہم جو ہے اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو گزرے دنوں میں پاکستان کا پنجاب کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ بہت ایک شور و غوغا تھا کہ پاکستان کے جو صوبہ ہے کے پی کے، جہاں پہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنا 3 روزہ دورے پہ لاہور جو ہے وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، یا آپ یہ کہیں گے وہ پنجاب تشریف لے کے آئے۔ اس کے اوپر وہ کیا تھا، سب سے پہلی بات تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، کیا وہ سرکاری دورہ تھا یا وہ نجی دورہ تھا یا وہ تنظیم کا دورہ تھا، مطلب کہ ان کی پارٹی کا دورہ تھا۔ اگر تو وہ پارٹی کا دورہ تھا یا وہ ایک نجی دورہ تھا تو اس کے اندر ان کے ساتھ جو ایک جو اپنا پیٹرن وہ ان کا ہے شور و غوغا کا، وہ اگر ساتھ لے کے آئے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور اگر وہ سرکاری دورہ تھا تو اس کی دورے کی جو مطابق جو ایس او پیز یا پروٹوکولز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اس کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بھی ہم اس پہ آج کے جو ہے وہ پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حکومت پنجاب کی جانب سے بھی جو ہے نا وہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو پنجاب حکومت کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کی جانب سے جو ہے وہ کافی تند و تیز جو ہے وہ بیانات دیے گئے، بلکہ ان کے اوپر الزامات تک لگائے گئے۔ اگر الزامات کی اگر کوئی اتھینٹسٹی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میرے خیال ان کو پیش کر دینا چاہیے، اور ہم جیسے میں اس وقت پروگرام کر رہا ہوں، میرا پلیٹ فارم جو ہے وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اوپن ہی رہے گا کہ اگر وہ جو اپنے کہے ہوئے الزامات جو انہوں نے بات کہی اگر اس کے مطابق اگر کوئی ثبوت بھی دے سکیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ویسے اصولی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ، چاہے وہ اپنے نجی دورے پہ ہو یا اپنی کسی جماعت کے دورے پہ ہو یا وہ سرکاری دورے پہ ہو، تو اس کے بارے میں اس قسم کے الفاظات کہنا یا کلمات کہنا اتنے کو مناسب بات نہیں، لیکن اس کے جواب میں جو دوسری جانب سے جو گفتگو شنید کی گئی ہے اور جو ریبرٹل دیا گیا ہے، اس نے تو وہ تمام تر چیزوں کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ریکارڈ توڑ دیے ہیں، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی وہاں پہ کوئی اب باؤنڈریز انہوں نے نہیں چھوڑی، اور کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ہے
ان دونوں نے اپنی تلواریں باہر نکال لی اور آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ایسے واقعہ جو کیوں ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے. اگر ہم بات کرتے ہیں اپنا گورنر کے پی کے کی, تو گورنر کے پی کے جو ہیں وہ بھی کسی طرح سے بھی وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ ناٹ کمنگ سلو, تو وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ کمانیں کسی ہوئی ہیں, تیر جو ہیں وہ ترکش سے وہ اپنا ہوا کی جانب کہہ لیں, یا انہوں نے جس طرح ایک زمانے میں بانی یہ تحریک انصاف جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ میری بندوق کی نشست کے اوپر ہے, وہ نشست تھی یا شست تھی. تو اسی طرح لیکن جو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہیں وہ بھی سمجھے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ پریس کلب کے باہر جو تھے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی کہ کے پی کے میں حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے, لیکن فوج جو ہے وہ صوبے میں سے اگر نکلتی جاتی ہے, یا جس طرح کے پی کے والے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے ہمارے علاقوں کو خالی کر دے یا ہمارے صوبے سے نکل جائے, تو 2 دن بھی نہیں لگیں گے اور آپ صوبہ نہیں سنبھال سکتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر صوبے میں امن نہیں ہوگا تو کاروبار اور معیشت کیسے چلے گی, اور اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو گزرے دن میں جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی جو وزیر اعظم تھی, خاتون وزیر اعظم جو تھی, جو سابقہ ہماری وزیر اعظم تھی, جو ان کی برسی جو تھی وہ منائی گئی, اور اس برسی کے موقع کے اوپر گڑی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کے صدر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے تقاریر کی. ان تقاریر میں جہاں پہ محترمہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا, وہیں پر انہوں نے بھارت کے ساتھ جو مارکا بنیان المرصوص کا جو ہوا ہے ہمارا, اس کے اوپر انہوں نے نہ صرف پاک فوج کو اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا, بلکہ ساتھ میں انہوں نے بھارت کو بھی یہ کہہ دیا. میں آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے تو ہم آپ کے تمام طیارے گرا سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں گرائے. تو سر یہ کیوں گرا سکتے تھے تو کیوں نہیں گرائے؟ چلیں یہ تو ایک بات ہے, لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ یاران من یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیے ہیں, کیونکہ نیکسٹ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ پہ جو ہے وہ اپنا قدم رنجا فرمائیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بیٹھیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی گفتگو ہوئی ہے, ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ, اگر ہم نے پہلے بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے جو ہے وہ لاہور آئے ہیں, تو یہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے, تو جب وہ یہاں سے واپس گئے ہیں تو وہاں پہ جو گفتگو کی ہے وہ بھی معنی خیز ہے اور وہ بھی سننے کے لائق ہے. یہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ تو فارم 47 کے ذریعے بننے والی حکومت ہے اور ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے یہاں کہا, یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ مریم نواز جو ہے خیبر پختونخوا آئے, اور جہاں انہیں بتایا جائے گا کہ وزیر اعلیٰ کا منصب کا استقبال اور احترام ایک جمہوری مذہبی انداز میں کیسے کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی میرا وہی کوشچن ہوگا کہ وہ سرکاری دورہ ہے, وہ نجی دورہ ہے, یا وہ اپنی تنظیم کا, مطلب کہ وہ پارٹی کا دورہ ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 180 سیٹیں پنجاب سے جیت لی تھی. تو لیکن یہاں پہ میرا چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ اگر پنجاب سے 180 سیٹیں جیتی تھیں اور ہمارے جو ایک بزرگ صحافی ہیں رانا عظیم صاحب, ان کے مطابق کم از کم کوئی 1.5 کروڑ عوام جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئی ہے, تو ٹھوکر نیاز بیگ پہ جب ان کا جو جلوس تھا گاڑیوں کا, جب وہ وہاں سے نیچے اترا اور نہر پہ جب چڑھا ٹوورڈز پنجاب اسمبلی, تو میں موقع پہ موجود تھا اور وہ تمام تر مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو اگر وہ 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں سے سارے صفرے نکالنے پڑیں گے, شاید کوئی ایک آدھ صفرہ ہی رہ جائے گا جو کہ ان کے ساتھ ہے. باقی تو وہ میرے جیسے لوگ تھے یا وہ مسافر تھے بیچارے جو کہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے, لیکن ان کو یا اپنے کام کاج سے نکل رہے تھے, وہ اس رش کے اندر پھنس گئے. خیر اینی ویز یہ بھی ایک پولیٹکس کا ایک سٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کہیں پہ بھی آپ نے جلسہ کرنا ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ ہو تاکہ وہ اس میں 50 بندے بھی آ جائے تو ایسے لگے جیسے 5000 ہو گئے ہیں. اور اگر آپ اس چلتی ہوئی سڑک کو روک دیں گے اور وہاں کھڑے ہو کے آپ اپنا نعرہ بازی کریں گے تو آٹومیٹکلی دائیں بائیں سے گزرنے والی جتنی بھی گاڑیاں ہوں گی وہ بھی اس رش کے اندر پھنس جائیں گے, وہ لا محالہ وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے کہ آپ
وہ اس کانوائے کا پورا حصہ ہے. اگر وہ 10 گاڑیاں لے کے آئے ہیں تو 150 گاڑی اگر یہاں سے مل گئی تو وہ آٹومیٹکلی 200-250 گاڑی کا جلوس آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ٹھوکر نیاز بیگ موٹر وے سے لے کے, یعنی کہ جو ٹول پلازا ہے وہاں سے لے کے ٹھوکر نیاز بیگ تک, یا ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے تک جو ہے ایون ڈاکٹرز ہاسپٹل کی اگر میں بات کرتا ہوں وہاں تک جو ہے نا ایک پوری لائن لگی ہوئی تھی اور جلوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اینی ویز ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے جو ہے اب میں ابھی اسٹوڈیو میں جو ہمیں جوائن کیا ہے احسن رضوی صاحب نے, جو کہ ممبر ہے ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب پیپلز پارٹی کے. سر آپ کا اسٹوڈیو میں سر بہت بہت جو ہے وہ میں خوش آمدید سر. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرے کہ طاہا منی صاحب مرکزی مسلم لیگ کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ رانا عبد المنان ساجد جو کہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ ہمیں جو ہے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل جمیل جو تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹو ہیں اور پنجاب اسمبلی کے ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, وہ بھی ہمیں ویڈیو لنک پہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. تو میرے خیال میں سر سب سے پہلے میں جو ہے وہ احسن رضوی صاحب سے ہی میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. احسن صاحب یہ آپ نے تمام تر چیزیں دیکھی ہیں, مجھے جو سب سے پہلے تو سر ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کو فتح کرنے آ رہے ہیں یا لاہور کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور وہ سٹنگ جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں, اور لیکن جب وہ یہاں پر آئے تو یہ تو میں نے اپنی خود گناہگار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا اور وہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے میں گیا ہوا تھا وہاں پہ, تاکہ کیونکہ ہمیں مسلسل ایک بات بتائی جا رہی تھی کہ جمع غفیر ہوگا, سروں کا جو ہے وہ ایک سمندر ہوگا, لیکن کچھ نہیں نکلا سر. جی سر. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کے پی کے نے پنجاب آنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد جب وہ پنجاب کی طرف روانہ ہوئے, تب سے تحریک انصاف نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جیسے پتہ نہیں پنجاب میں داخل ہو کے انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو چھڑوا کے ہی لے کے جانا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کی اس طرح پذیرائی نہیں کی, اور نہ ہی عوام جو ہے ان کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ آن بورڈ آئی جس طرح عوام کو آنا چاہیے. جہاں تک بات رہ گئی تو وزیر اعلیٰ کے آنے سے زیادہ تر لاہور کی عوام کو اور پنجاب کی عوام کو, بالخصوص لاہور کی عوام کو تنگی کا سامنا کرنا پڑا. کون سی ایسی سڑک نہیں تھی کہ جو وہ بند نہیں ہوتی تھی. ایک طرف انہوں نے 10 دورے کیے ہیں, آج فلانے کے گھر جانا ہے, کل ڈمکانے کے گھر جانا ہے, تو دوسری طرف پنجاب حکومت نے بھی جو ہے وہ ان کے بیریکیڈز لگا کے راستے بند کر کے عام آدمی کو پریشان کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے نے آنا تھا, ان کا رائٹ ہے, بالکل پاکستان کا حصہ ہے, وہ آئیں, لیکن انہوں نے اگر وہ آنا تھا اور وہ ایز اے وزیر اعلیٰ آنا تھا تو انہوں نے ایز اے اسٹیٹسمین وہ آتے, وہ علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دیتے, وہ آتے, وہ داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے, جو یہاں پہ جب بھی کوئی لاہور میں آتے ہیں تو وہ بادشاہی مسجد, علامہ اقبال کا مزار, بادشاہ اور داتا صاحب کا مزار, یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وزٹ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کوئی وزٹ نہیں کیا. انہوں نے یہاں پہ پریس کلب کے اندر کوئی صحافیوں سے انٹریکشن نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہاں پہ جنرل صحافی موجود ہونے تھے. انہوں نے ایک اپنا شو لگانے آئے تھے جو ان سے وہ لگا نہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن صرف اور صرف لاہور کی عوام کو انہوں نے پریشان کیا. ہاں میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت نے, جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا, تو عظما بخاری جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ بیان بازی بھی کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ واپس چلے جائیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ جو ان کا اپنا صوبہ ہے وزیر اعلیٰ کا, اس میں ایک ہیجان کی کیفیت برپا ہے. وہاں پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور اس جنگ کے اندر جو ہے روز ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ وہاں کی سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سارے اپنا لاؤ لشکر لے کے پنجاب کے اوپر چڑھائی کر دے, اور یہاں پہ آ کے وہ 3 دن جو ہے وہ سیر سپاٹے کر کے چلے جائیں, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے, اور وہ 12 آنے بھی عوام کے پیسوں سے. آپ پھر اپنے پیسوں سے آ جائیں, آپ اپنے پیسوں سے آ کے یہ سارا کچھ کر لیں اور چھوڑے پھر آپ سی ایم شپ, پھر آپ وہاں کا کے پی کے صدر بنے, آپ کی تنظیم کے صدر بنے اور آ کے یہاں پہ تنظیمی معاملات نپٹائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ آئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے اور آپ نے اس مقصد میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کرتے, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے صوبے میں رہیں, اپنے صوبے میں سول جو معاملات ہیں اس کو سنبھالیں. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا بالکل گورنر وہ سے ریلیٹڈ ہے, گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ 2 دن اگر فوج وہاں سے نکل جائے تو آپ تو لڑنے جوگے بھی نہیں ہیں, کام بھی وہ جو ہے وہ آپ کوئی نہیں کر رہے جو سول ایڈمنسٹریشن کو کرنا چاہیے.
لڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, مذاکرات کے لیے آپ بیٹھے, آپ کا ایجنڈا صرف یہی ہے کہ ہمارا ایک قیدی نمبر 804 چھوڑ دو, اور وہ بھی چھڑوانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں. صحیح. وہ تو بلکہ سر کہنا تو نہیں چاہیے, دانیال عزیز صاحب کا جو میں کل اگر وہ دیکھ رہا تھا پروگرام, اس میں بلکہ وہ میں نے اپنی وال پہ بھی میں نے کلپ لگایا کہ وہ انہوں دانیال عزیز صاحب نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ بیسیکلی جو بانی تحریک ہے, یہ پیٹر ان چیف ہے عمران احمد خان نیازی صاحب, وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے نا وہ جیل سے باہر آئے, کیونکہ اگر وہ جیل سے باہر آئیں گے تو ان کی جو پاپولیرٹی ہے, ان کا جو پولیٹکس ہے وہ تباہ ہو جائے گی. تو کہ آپ یہ سمجھیں, میں تو دیکھتا ہوں کہ میں تو سمجھتا ہوں جو ان کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ان کے خاندان میں سے ہیں, ان کی پارٹی میں سے ہیں, ان میں سے بھی کئی نہیں چاہتے کہ وہ عمران خان صاحب باہر آئیں, کیونکہ وہ باہر آئیں گے تو ان کی پاپولیرٹی کہاں جائے گی. آپ خود بتائیں, ایک وہ شخص جس کو کبھی زندگی میں آپ نے ٹی وی پہ نہ دیکھا ہو, ان کو پارٹی کے عہدے دے دیے گئے ہیں, اور وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو فوراً لائیو جانے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چسکے پڑ گئے ہوئے ہیں, ان کی اپنی فیملی کے اندر بھی لوگوں کو پڑ گئے ہوئے ہیں, اور ان کی فیملی سے باہر بھی لوگوں کو پڑ گئے ہوئے ہیں. تو ان میں سے کئی یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ آئیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اندرونی خلفشار ہے وہ اس ٹائم, ان کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے پاکستان بھی جو ہے وہ ایک خلفشار کا شکار ہو رہا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کے اندر بھی ایک گروپ کچھ کہتا ہے, سلمان اکرم راجہ کچھ کہتے ہیں, بہنیں کچھ کہتی ہیں, بیوی کچھ کہتی ہیں, پارلیمانی لیڈر کچھ کہتے ہیں, وکلا کچھ کہتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے, آپ نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے, جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں پہ جو حالات ہیں اس کو آپ سنبھال نہیں رہے ہیں, اس کے اوپر بات کرنے کو کوئی راضی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں, کیونکہ عمران خان اگر چاہتے ہوں کہ وہ باہر آئیں تو اس درجہ حرارت کو کم کریں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. جب آپ لیکن سر دیکھیں, ابھی آپ نے جو بات کی سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کریں, تو سر وہ تو کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پرسن سے یا جو ہے پولیٹیکل پرسنالٹی سے وہ کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے. ان کا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو کہتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے جو آرمی چیف ہے وہ, بلکہ اگر میں کہوں تو کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے تو بابانگ دوہل اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے کہ وہ خود جائیں اور جا کے جو ہے نا وہ بانی تحریک سے بات کریں. تو سر یہ بتائیں اس کا کیا ہو سکتا ہے, اس کا کوئی سر پیر بنتا ہے, اس چیز کا کوئی وزن بنتا ہے؟ سر میں تبھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بات جو علیمہ خان صاحبہ نے کی, جب وہ خود جائیں اور جا کے بات کریں, کس ایک گھڑی چور سے بات کریں؟ ایک ملک کا ریاست کا سربراہ جو ہے, یا ایک پاک افواج کا جو سربراہ ہے, یا کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں اس کے جیلر کو بھی اس سے بات نہیں کرنی چاہیے جس نظام میں وہ اندر ہے. بھئی آپ نے اپنے کیسز ثابت کرنے ہیں, آپ نے سیاسی انتقام کی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا سیاسی انتقام ہمارے ساتھ لیا جا رہا ہے, تو آپ عدالتوں میں جو ہے وہ ثابت ہو جائیں گے بے گناہ, آپ باہر آ جائیں گے. دیکھیں 17 مہینے آپ کا ٹرائل چلا ہے سر, 17 مہینے آپ کا ٹرائل چلا. اگر میں صرف اسی کی بات کرتا ہوں جو آپ کا توشخانہ 2 جو تھا, اس میں 17 مہینے سے ٹرائل چلا. بالکل. تو 17 مہینے میں اگر آپ نہیں دے سکے تو سر اب آپ کیا دیں گے؟ بالکل نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد یہ تو توشہ خانہ, یہ تو شاید قوم بھی ان کو معاف کر دے, لیکن کیا قوم 9 مئی کی جو ہے وہ واردات معاف کرے گی؟ اور کیا اس کے بعد جو ان کا کنڈکٹ ہے, چلیں یہ آپ کیا قوم وہ معاف کرے گی؟ چلیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کو میں اس میں کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن سر یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعے کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ 27 دسمبر کو جب محترمہ کی جو شہادت ہوئی ہے, اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ہوا ایک رائٹس کی آپ شکل کہہ لیں, یا یہاں پہ کسی قسم کا جو مسائل ہوئے, گاڑیاں ٹرینوں کو آگ لگائی گئی, بسوں کو لوٹا گیا, بینکس کو لوٹا گیا, تو وہ کہتے ہیں یار وہ زیادہ خطرناک تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. سر یہ میں نے خود اپنی میں نے پڑھا بھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. سر محترمہ کی شہادت کا موازنہ اگر وہ ایک گھڑی چور سے کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس کی گرفتاری سے, اگر اس کی گرفتاری سے کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان کی عقل پہ بھی ماتم کروں گا, اور اس موازنہ کرنے والوں کی سمجھ پہ میرا سوالیہ نشان ہے. محترمہ کی شہادت ایک عالمی سانحہ تھا. محترمہ کی شہادت نے نہ صرف یہ کہ ایک عام آدمی کو رونے پہ مجبور کر دیا, غم و غصہ دکھانے پہ مجبور کر دیا, بلکہ عورتیں اور بچے جو تھے وہ اپنے سینہ کو بھی کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑنا, اور مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے کس کارکن نے چھاؤنی پہ حملہ کیا؟ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کے بعد لاہور میں اتری اور 10 لاکھ کا جمع غفیر تھا, تو کیا انہوں نے کہا کہ آؤ کور کمانڈر ہاؤس چلتے ہیں, اس پہ حملہ کرتے ہیں, آؤ سپریم کورٹ چلتے ہیں, اس پہ حملہ کرتے ہیں؟ ہم نے سیاسی جدوجہد کی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کر کے جمہوریت سے بہترین انتقام لیا اور پاکستان کی وزیر اعظم بنی. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آج بھی. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 27 دسمبر کی اسپیچ میں پاکستان کا آگے کا روڈ میپ بڑا کلیئر دی ہے
کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا درجہ حرارت کم کرنا پڑے گا اور وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے تو آگے بات ہوگی. وزیر اعظم بھی اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں تحریک انصاف بھی جو انہوں نے وہ بنائی ہے تحریک تحفظ آئین کی جو موومنٹ بنائی ہے جس پہ انہوں نے بھاگمتی کا کنبہ جوڑا ہے, کہیں کا روڑا ہے اور کہیں کی اینٹ ہے, وہ بھی اب یہی بات کر رہے ہیں کہ آئین کے تحت ان پیرامیٹرز کے اندر آ کے ہم بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹا سا میں نے جو ہے وہ انٹروڈکشن کو بنا رہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب ایم پی اے تحریک انصاف کی جانب سے, وہ انہوں نے ہمیں ابھی ویڈیو لنک پہ جوائن کر لیا ہے. جی ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی وعلیکم السلام درانی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا سر یہ ہم یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اصل میں ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کے پی کے سے جو ہے ایک وفد آئے گا سہیل آفریدی صاحب کی اس کے اپنا امامت میں اور وہ پورے پنجاب کو فتح کر کے لے جائے گا. تو لیکن سر یہاں پہ حالات جو ہے وہ تو مجھے بڑے عجیب سے لگے. جیسے آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا کہ جب وہ موٹر وے سے جب اترے ہیں اور وہ ٹھوکر نیاز بیگ نہر پہ جب وہ چڑھے ہیں تو میں وہاں موقع پہ موجود تھا اور میں وہ تمام چیزوں کو بطور ایک آبزرور میں وہاں پہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا. تو سر بامشکل 15 سے 20 گاڑیاں تھیں جو کہ ان کے اس پورے کے پورے جلوس کے اندر شامل تھی. اور لاہور میں رانا عظیم صاحب نے کہا تھا کہ 1.5 کروڑ سے زائد عوام جو ہے ان کو افتتاح کرنے کے لیے موجود ہے. تو اب لیکن جو بھی ہوا اگر ایسا ہی ہوتا تو سر کیا پنجاب اسمبلی کی جگہ کم نہ پڑ جاتی صرف ان کے ساتھ آنے والوں کی یا ان کی گاڑیوں کی وجہ سے؟ جی فیصل صاحب. جی درانی صاحب, ایک تو آپ کو جس نے یہ انفارمیشن دی یا جس نے بتایا کہ پنجاب آ رہے ہیں تو یہ ایک بالکل مسکنسیپشن ہے. اچھا وہ ہمارے ایک صوبے کے چیف منسٹر تھے, جی بالکل چیف منسٹر ہیں, 4 کروڑ آبادی ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ لاہور آ رہے تھے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی سے میٹنگ کرنے, اور یہاں پہ جو ہمارے اسیران تھے جو جیلوں میں قید ہیں ناجائز یا جن کے کوئی مسائل ہوئے ہیں اس طرح کے, جن کے شہداء ہیں ہمارے, تو ان کے گھروں میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور پارٹی کے لیڈران سے ملاقات کے لیے یہ مقصد تھا. اور اس مقصد کو انہوں نے جو ہی وہ کے پی سے نکلے, سب سے پہلے تو جو ایک ریسٹ ایریا ہے موٹر وے کا سکھیکی, یا وہاں پہ ان کو روک لیا گیا, بھیرا پہ ان کو نہیں انٹر ہونے دیا گیا, اور یہ کس طرح کا ایونٹ بنا دیا گیا کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی پاکستان میں اور پنجاب میں کوئی انڈیا کا ایجنٹ آ رہا ہے. حالانکہ جو انڈیا کے ایجنٹ آتے رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بغیر ویزوں کے ان کو اپنی شادیوں میں بلاتے رہے, اور جو ایک صوبہ چھوٹا صوبہ جس سے وہ وزیر اعلیٰ آ رہا تھا اس کے ساتھ جو اسمبلی میں سلوک کیا گیا, جو مہمانوں کو آپ نے خود بتایا کہ 15 گاڑیاں تھیں, تو وہ تو صرف پارلیمنٹیرینز تھے, ان کے وزراء تھے یا ہماری جو ہے نا چیف منسٹر کا سٹاف تھا سارا, صرف وہ آ رہے تھے. اور یہاں انہوں نے اس طرح کا تماشا کریٹ کیا. کیا وہ میسج لے کر جائیں گے ہمارے چھوٹے صوبے کے جو چیف منسٹر ہے کہ جی پنجاب ہم لوگ پنجابی لوگ ہیں, پنجاب اپنی جو ہے نا اس کے لیے ہاسپٹیلٹی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے. تو لیکن لبرٹی جانا تھا, لبرٹی جانے سے پہلے لائٹیں بند کرا دی, پورا گلبرگ چوک کر دیا. اوریگا جانا تھا, اوریگا انہوں نے بند کر دیا. اچھا اس کے علاوہ اگلے دن رات کا کھانا فوڈ اسٹریٹ میں جا کے کھانا تھا, فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند کرا دی. اس طرح مطلب انہوں نے کریٹ کیا ماحول کہ جس طرح پورے پنجاب کا مسئلہ ہی یہ صرف کے پی کا چیف منسٹر ہے. ٹھیک ہو, حالانکہ ایک پراپر پلان دے کے پراپر لیٹر لکھا گیا کہ چیف منسٹر صاحب کے پی کے آ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے اپنے جو چیف منسٹر پنجاب اس ٹائم جو بھی فارم 47 نواز شریف کی فیملی ہوگی, ان کے تو اپنے گھر وہاں پہ ڈونگا گلی کے پی کے میں ہے, تو آج تک ان کو وہاں کوئی پرابلم ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ہی غلط روایات, چاہے دیکھیں جی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, کبھی کوئی چیف منسٹر کبھی کوئی, بالکل, لیکن یہ جو روایات قائم کرنا چاہ رہی ہے نون لیگ اور اس کو اس طرح کی ہائپ بنا رہی ہے کہ جگہ جگہ ان کے راستے روک دیں, جگہ جگہ ان کے رکاوٹیں ڈال لیں. اور آج فلور آف دی اسمبلی پہ جو ہمارے منسٹر تھے لا صاحب کا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ایف آئی آر دکھا دے, تو اسی وقت 3 ایف آئی آر نامزد ہم نے دکھا دی جن میں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے, چیف منسٹر لاہور میں آ رہا ہے اور چھاپے رحیم خان میں پڑ رہے ہیں, چیف منسٹر لاہور میں آ رہا ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں ملتان میں. مطلب ان کو ڈر خوف کس چیز کا, اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی عوام ان کے ساتھ ہے تو پھر کرنے دیں جو مرضی. چیف منسٹر صاحب نے تو آ کے یہاں ایک بڑا کھلا اعلان کیا, کھلے دل سے اعلان کیا کہ جی یہ آئے 10 دن بعد 15 دن بعد پشاور جلسہ کریں, ان کو تمام ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, گاڑیاں بھی دیں گے, ہر چیز دیں گے, اور مجھے 24 گھنٹے بعد بنارے پاکستان جلسہ. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو سر, آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا, بالکل صحیح, ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے.
اچھا سر مجھے چلیں بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے سر، یہ بانی تحریک کی جانب سے باقاعدہ طور پہ پیغام دیا گیا ہے. اب پیغام کس کے تھرو دیا گیا ہے؟ کیونکہ مسلسل ایک ہی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے بتائی جاتی ہے کہ ان کو قید تہنائی میں رکھا گیا ہے اور ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، باشمول ان کی سگی بہنوں سے بھی. تو وہ کون شخص ہے جو کہ اتنی سخت ٹائٹ سیکیورٹی میں بھی اندر جاتا ہے یا اندر سے پیغام باہر لے کے آتا ہے اور باہر کے تمام تر حالات جو ہے وہ بانی تحریک کو بتاتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ فوراً متحرک ہو جاتی ہے کہ بانی کا یہ بیان آیا ہے یا بانی کی جانب سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے اور ہم نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے. سر یہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی نا جس میں ڈاکٹر عثمان خان گئی تھی، تو دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں، یہ آئین اور قانون کے مطابق حق ہے کہ آپ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو اور اپنی پارٹی کو متحرک رکھنے کے لیے آپ پارٹی کے اندر اور اپنے ورکرز کے اندر اور اپنے ووٹرز کے اندر کوئی نہ کوئی موومنٹ آپ رکھتے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے پیغام ایک آیا تھا، اور پارٹی تو ویسے ہی پچھلے 2-3 سالوں سے ہماری اسٹریٹ موومنٹ میں جب ہماری کوئی چھوٹی موٹی ایونٹ آ جاتا ہے، کال آ جاتی ہے، راتوں کو پولیسیں جناب لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کے تقدس ممال کرتی ہیں، ورکر بیچارے بے گھر ہوئے پھرتے ہیں، لیڈران کے جناب ان کو وہ کرتے ہیں. تو اسٹریٹ موومنٹ تو ہماری مسلسل 3-4 سال سے جو ہے نا ہر وقت جاری ہے. مزید اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کرنے سے یہ ٹھیک ہے، آرگنائز ہے. اور جن ملکوں میں جن سیاست میں اسٹریٹ موومنٹ نہ ہو تو وہ دیکھیں یہ پارلیمانی نظام ہے ہمارا، یہاں پہ سیاست ہوگی تو ملک چلے گا، سیاست کے بغیر کیسے پارلیمنٹ چلے گی؟ ٹھیک ہے سر، پالیٹکس میں سیاسی چیزیں. ٹھیک ہے سر، آپ کی بات بالکل بجا ہے. سر پالیٹکس کے اندر ایک ٹرم بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ چائنا کے جو عظیم جو لیڈر تھے جنہوں نے چائنا کو آزاد کروایا، وہ یہ کہتے ہیں جی سر، وہ انہوں نے کہا تھا کہ فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک، فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک. سر مجھے صرف فائٹ نظر آ رہی، ٹاک آپ کی طرف سے کہاں سے ہو رہی ہے سر؟ سر ہم ہر وقت تیار ہیں. اور اچھا آپ ہر وقت تیار ہیں سر، یہیں پہ سر، آپ یہیں پہ سر میرے ساتھ میری پوری بات سن لیجیے گا، میری پوری بات سن لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان بتائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. اس میں میری پوری بات سن لیں. جی سر. اس میں جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کو پارٹی نے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی نامزد کیا. اچھا اگر اپوزیشن نیشنل اسمبلی نامزد ہوئے تو اس کے پیچھے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قومی پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے دستخط کر کے ان کو انٹائٹل کیا کہ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور وہ ہمارے بیہاف پہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹاکس تو اس میں وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا اگر سیریس ہو گورنمنٹ تو. سر میں اب سر یہاں پہ سر یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو حامی ہیں تحریک پیپلز پارٹی کے دوست سید احسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر دیکھیں ابھی ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب نے کہا کہ حکومت جو ہے یا آپ لوگ جو ہیں بیسیکلی وہ تیار نہیں ہے سر ٹاکس کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ بات کرنے سے گھبرائی ہے اور نہ گھبرائے گی. اور پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے مفاہمت کی سیاست کی جو ہے وہ شروعات کی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے شہیدوں کے مزار سے جو پیغام دیا گیا ہے تحریک انصاف کو یہی دیا گیا ہے کہ آپ خدارا اپنے سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں. سر ویسے اپنے کافی سخت پیغام دیا ہے سر آپ نے، کافی سخت پیغام دیا ہے. دیکھیں ہم نے تو سیاست کرنی ہے نا، تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کرنی ہے. سخت پیغام تو اس میں کوئی نہیں. آپ اپنے سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں. آپ پارلیمان کے اندر آ کے، بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ پارلیمانی، لیکن آپ یہ بھی افسوس کی بات رہ چکی ہے نا کہ اسی پارلیمان سے آپ نے استعفے دے دیے تھے. چلیں آپ نے تب غلطی کی، آج آپ کو پارلیمان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے تو آئیں بے شک پارلیمان میں بیٹھے، پارلیمان میں بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو بنائی ہے، بہرحال یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اگر سب سے بڑی تحفظ کی کوئی تحریک ہے تو وہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے ہمیشہ آئین کا تحفظ کیا ہے. لیکن پھر بھی آپ اگر اس کو اس پلیٹ فارم سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آئیں، آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے بیٹھیں اور تمام سیاسی جماعتیں سوچیں کہ اس عوام کا جو بھلائی ہے وہ کس طرح کرنی ہے. کیونکہ اس فائٹ میں بقول آپ کے اس فائٹ میں جو ہے وہ جو پس رہی ہے وہ عوام پس رہی ہے. اب یہ جو آنکھ مچولی لاہور میں ہوتی رہی سی ایم کے پی کے درمیان اور سی ایم مریم کے درمیان، اس میں پسی تو لاہور کی عوام، کبھی کوئی سڑک بند تھی، کبھی کوئی سڑک بند تھی، کبھی کوئی سڑک بند تھی. اچھا بھائی کھول دیتی پنجاب حکومت بھی سڑک، انہوں نے کون سا 1.5 کروڑ بندہ لے آنا تھا؟ کتنا کو بندہ ہونا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ. نہیں وہ تو میں نے لبرٹی مارکیٹ میں خود کھڑے ہو کر دیکھ لیا تھا نا، جیسے وہ
ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فیصل جمیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹس آف کر دی تھی. سر میں موقع پہ موجود تھا جب جو ہمارے سی ایم کے پی کے جو ہیں جب ان کا وہاں پہ پورا قافلہ وہاں پہنچا تھا سر میں موقع پہ موجود تھا. اور اس کے علاوہ سر میرے بہت سارے دوست احباب جو کہ میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ اوپر وہ کام کر رہے ہیں, وہ میں اس کے اندر شامل نہیں تھا باوجہ میری اپنا جسمانی, میں بیمار تھا, میں اس لیے زیادہ اس میں موومنٹ نہیں کر سکا. لیکن ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات جو تھے وہ بھی انہوں نے نہیں دیے. لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں. سر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا گفت و شنید کے لیے, مذاکرات کے لیے. لیکن سر جیسے آپ نے کہا کہ عظمیٰ خان صاحبہ جو تھیں انہوں نے پیغام جو تھا وہ اندر سے لے کے آئی, انہوں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا آپ نے شروع کرنی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا اور پٹیالہ جیل کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ جی اب محمود خان اچکزئی ابھی سب جو 2 روزہ آپ کی جو کانفرنس ہوئی تھی تحفظ قانون کے اوپر یا آئین کے اوپر, تو اس پہ جب سوال پوچھا گیا کہ گوہر خان صاحب اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ اب مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ, تو انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اچکزئی کون ہوتا ہے, وہ تو تحریک انصاف کا ممبر ہی نہیں ہے, تو لہٰذا مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ جو چیز ہوگی یہ اسی طرح ہوگی. سر آپ مجھے بتائیں, میں نے یہ بات نہیں کی سر, یہ تو آپ کی ہی جانب سے آئی ہے. دیکھیں بات یہ کہ محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف اس کا میجر پارٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو اون بھی کرتے ہیں. اور رہی بات ہماری جو ہے نا لیڈر کی بہن ہے میڈم علیمہ خان, جی ہمارے لیے قابل احترام ہے, جی ان کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان پلیٹ فارم, صحیح, ٹھیک ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اس ایک جو الائنس ہے اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی بات کا مان بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر کل کو واقعی ہمیں ضرورت پڑی اور علیمہ خان صاحبہ نے اگر ہمیں تھوڑا سختی سے کہا تو ہم ان کو ڈسون بھی کر سکتے ہیں. نہیں, ہمارے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹلی کوئی مذاکرات نہیں کر رہی. جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ہو رہے ہیں. اس میں متعدد علاقائی جماعتیں ہیں, اس میں سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں اس میں شامل ہیں. اور اس میں مزید کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہماری باقی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہوگی, ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. ٹھیک ہو گیا, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے جب مذاکرات ہی ہوں گے. دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی, ورلڈ وارز ہوئی, ان دی اینڈ وہ ٹیبل پہ ہی ختم ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہے, کیونکہ ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ جنگ کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے, یا ایک ایسا ڈائلاگ جو مکمل نہیں ہوا یا نہ ہو سکا تو جنگ شروع ہو گئی, اور اس کے بعد جب ڈائلاگ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد جنگ بندی ہوتی ہے. لیکن سر میں وہی بات کر رہا ہوں, کیا اس وقت تحریک انصاف کے پاس چاہے وہ پنجاب ہو یا سینٹر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ کون سے ایسے ووکل پرسنز ہیں جو کہ وہ اس طرح کے ڈائی ہارڈ نہیں, اپنا ہارڈ کور نہیں ہے, جیسے کہ آپ نے سہیل افریدی صاحب کو سامنے رکھا ہوا, ایک زمانے میں علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے تھے جو کہ ہارڈ کور تھے اور وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, جو کہ صرف اور صرف اپنی ہی شرطوں پہ بات کو منوانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب گوہر خان صاحب کو چیئرمین کس لیے بنایا گیا تھا, کیونکہ وہ بہت سافٹ سپوکن اور وہ مکس اپ ہونے والے تھے. لیکن اگر میں اس پورے سینیریو میں اگر میں دیکھتا ہوں تو گوہر خان صاحب کو ہے وہ تو مجھے بالکل سائڈ لائن ہوئے نظر آتے. سر دیکھیں ہماری پارٹی میں کوئی بھی ہارڈ لائنر نہیں ہے, سارے جو ہے نا ہارڈ لائن. سر سوری معذرت کے ساتھ سر جب علی امین گنڈا پور صاحب کو نومینیٹ کیا گیا تھا, وہ الیکٹڈ جب ان کو سی ایم بنایا گیا تھا تو اس وقت باقاعدہ طور پہ بانی تحریک کی جانب سے آیا ہوا تھا کہ ہارڈ کور بندہ ہی ان کو چاہیے اور وہ علی امین گنڈا پور ہے. سر جو عمران خان کا حکم ہوتا ہے نا جی سر, آپ نے یہ چیز کرنی ہے, اور جو اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اس فیصلے کو ڈسکس کر کے اس کے انڈورس کرتی ہے, تو وہ ہم سب کے لیے چاہے جتنا بھی کوئی سافٹ اسپوکن ہو وہ ہم لوگوں کے لیے ہارڈ کور ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن بات یہ کہ مذاکرات تو علی امین خان صاحب کے دور میں بھی ہوتے رہے, وہ بھی انگیج ہوتے رہے. تو انگیجمنٹ دیکھیں جب بھی جنگ چل رہی ہوتی ہے پیرلل کوئی نہ کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہوتی ہے. کبھی بھی یہ پروسیس بند نہیں ہونا چاہیے, میری اپنی پرسنل اوپینین ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اپنا رضوی صاحب یہ جو آپ کے جو گورنر ہیں سر, وہ پچھلے دنوں بڑا شور مچا ہوا تھا کہ جی گورنر راج لگ جائے گا, کے پی کے میں گورنر راج لگ جائے گا. تو سر وہ جو بیانات دے رہے ہیں اور خاص طور پہ بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ جی
हुकूमत तो पीटीआई की है, लेकिन अगर हम फौज, क्योंकि ये कह रहे हैं कि फौज को वहां से निकाल लो, अगर वो फौज निकाल लेंगे तो 2 दिन भी ये गुजारा नहीं कर सकेंगे, क्या सर वो होगा? कुछ समझ नहीं आई सर, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से सर उन्होंने ये बयान दिया सर उन्होंने? एक सूबे में जंग लगी हुई है जी जी, रोजाना की बुनियाद पे शहादतें हो रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे जो हमारी पाक अफवाज है, जो वहाँ की सिविलियन फोर्सेस हैं, वो फितनतुल हिंदुस्तान से और फितनतुल खवारिज से जो है लड़ रही हैं। वहाँ की सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की जो वुज़रा हैं, वहाँ के जो वजीर आला हैं, वो एक और एजेंडा के ऊपर जो है वो काम पे लगे हुए हैं, जो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह से नहीं निभा रहे। तो उसमें अगर गवर्नर ने ये बात की है तो आइन में गवर्नर राज का एक शेख जो है वो मौजूद है, और उसकी क्या किस वजह से वो गवर्नर राज लग सकता है वो भी मौजूद है। तो अगर उस वजह को आप खुद ही तकवीयत बख्शेंगे वहां की पीटीआई की हुकूमत, और वहां से गायब रहेगी, वहां के अवाम के इश्यूज को हल नहीं करेगी, वहां की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बिल्कुल जो है नाकामी नजर आएगी, और फौज भी वहां से निकल जाए, तो फिर वहां पे बचेगा क्या? वहां पे तो खाना जंगी हो जाएगी। सही। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नर केपीके के बयानात को आप इस तरह ना लिया कीजिए कि वो तो देखें, गवर्नर जो होता है वो आईनी ओहदा होता है, और वो उसका काम होता है, वो नुमाइंदा होता है, और उसका काम होता है सूबाई हुकूमत को समझाना। ये तो सूबाई हुकूमत को समझना है कि कम से कम आप अब केपीके के अपने हालात जो है उसको संभालें। मैं समझता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब को सिर्फ और सिर्फ केपीके के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सही। बाकी जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। उसके बाद आपकी पार्लिमानी पार्टी में अचकज़ई साहब मौजूद हैं, आपके पास राजा नासिर अब्बास हैं, उनकी बहनें हैं, आपके पास वकला हैं, सलमान अकरम राजा हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद है। खोसा साहब उनके साथ हैं, खोसा साहब इवन हमसे भी किराए पे लिए हुए कई वकला। सर आप ही तो दिए में, सर गोहर खान साहब आपने दिए में, सर इत्तेजाज हसन आपने दिए में, खोसा साहब आपने दिए में, सर किस किस का मैं नाम लूं सर जी? तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, वो अपनी अदालती लड़ाई लड़े, लेकिन इनको चाहिए कि वो अपने केपीके के जो हालात हैं सर उसके ऊपर फैसल भाई, किसी को ये ठीक हो फैसल भाई ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो केपीके है उन्होंने जो बयान दिया बिल्कुल दुरुस्त दिया है, और सीएम केपीके को पहले अपने सूबे के हालात को दुरुस्त कर लेना चाहिए, उसके बाद में कहीं और आगे पीछे उनको हिलना चाहिए। जी सर। देखिए सर, ये सूबे के हालात पाकिस्तान तरीके साहब बेहतरी से चला रही है, तो मुसलसल तीसरी दफा अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी सिलेक्ट की है ना। ठीक है। तो अवाम की राय तो पाकिस्तान तरीके साहब के साथ है। आज आप बाइक लेके चले जाएं, चाहे फाटा से आप चले जाएं, सवाद चले जाएं, चाहे आप इसमाइल खान के एरिया में चले जाएं, चाहे मर्दान के एरिया में चले जाएं, आप अवाम का सर्वे करा लें कि कौन मकबूल है कौन नहीं मकबूल। तो आपको जब 90% पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सुहेल अफरीदी में लोगों का एतमाद नजर आएगा, तो आपको इस बात का जवाब खुद ही मिल जाएगा। सही। और दूसरी बात ये कर रहे थे कि जी वहां पे गवर्नर राज लगाना, तो गवर्नर राज लगाना इनका अगर कोई शौक है तो मिस एडवेंचर करना चाहते हैं तो वो कर लें। ये पूरा अवाम को तो वैसे ही इन्होंने हकूक आधे से ज्यादा सल्ब किए हुए हैं पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। किसी को आजादी नहीं है बोलने की, किसी को आजादी नहीं है। आप खुद माशाल्लाह मीडिया से इतने अरसे से सीनियर लोग हैं, मुंसलिक हैं, तो क्या आप दावे से कह सकते हैं कि आपको पूरी आजादी है? जो आप चाहते हैं बोलना, जो आप टीवी में बैठ के बात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सर जितनी खुल के मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप इससे ज्यादा और आजादी क्या होगी सर? उससे ज्यादा सर वो मीना खान साहब वाली जुबान है, वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी अखलाकियात सर मुझे इजाजत नहीं देती। अदरवाइज आप अपनी ईमानदारी से बताया सर, जितनी खुल के मैंने आपसे बातें की हैं या आपने मुझसे बातें की हैं, अगर सर देखे ना, एक मैंने भी जनरल बात की ना सर, मैंने भी जनरल बात की है ना। अली मीन गंडापुर साहब जो है वो बतौर सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू करते रह गए, ये आपको भी पता है सर। वो तो जलसे कहते वहां पे खड़े होकर कहते थे कि इस दफा जो है मैं आऊंगा तो बैंड बाजे और बारात लेके आऊंगा। वो सर किसके बारे में कहते थे सर? उस तरह किस्म की गुफ्तगू तो हमने नहीं की ना सर। हमने तो, मैं तो आपके साथ बड़ी खुल के गुफ्तगू कर रहा हूं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी पाबंदी है आपके ऊपर या मेरे ऊपर। सर बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं अली मीन की बातों की, चीजों की, जी सर, जब आप सियासत की हीट को इस लेवल पे ले जाएंगे, जब आप एक आम कारकुन, उनकी फैमिली, उनकी चीजें महफूज नहीं होंगी, तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे में। नहीं सर, ये उधरे लंग है सर। माजरत के साथ डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे दोस्त हैं सर, आपके साथ मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू है और मेरा एक अच्छा ताल्लुक है आपके साथ सर। आप मुझे भी जानते हैं सर। हमने सर हीट ऑफ द मोमेंट में सर होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, लेकिन जब हम जानबूझ के किसी की वीक पॉइंट को जब हम हिट करेंगे तो सर वो फिर उसका जवाब किस तरह भी निकलता है, वो एक अलग बात है। खैर एनीवेज हम आगे आते हैं सर।
آپ نے بات کی کہ بلدیاتی الیکشن سر اپنا 90% زیادہ جو ہے وہ کے پی کے میں آپ کی جو ہے وہ مقبولیت ہے، لیکن سر یہ پیچھے جو ابھی جو عدالت کے کہنے پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا سر، وہ تو رزلٹ سب کے سامنے ہی ہے، چلو خیر ہے، وہ ہو سکتا ہے کہیں پہ آپ کی گرپ تھوڑی کمزور ہوگی ہو، لیکن سر وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر کے جو گورنر کے پی کے انہوں نے کہا غیر قانونی مقیم افغان باشندوں سے کہا ہے کہ وہ ملک سے باہر نکل جائیں اور آئندہ جب آئیں تو وہ اپنا ویزا ساتھ لے کے آئے. تو کیا سر آپ جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ جو یہ جو بیان ہے غیر قانونی افغان باشندوں والا، سر آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں، سر ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سر دیکھیں بات ہے کہ آپ نے 20-30 سال افغانیوں کی یہاں پہ میزبانی کی، ٹھیک ہے، ان کو کسی طریقے سے قاعدے سے کسی عزت سے واپس بھیجا جا سکتا ہے. اگر آپ یکدم اس طرح کے جناب ان کے کاروباروں کو برباد کریں گے، ان کے گھروں کو مسمار کریں گے، ان کی عورتیں ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو پھر ظاہر ہے اس چیز کا ایک غلط ریئیکشن آ سکتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارا تو اس میں یہ موقف ہے کہ ایک عزت و احترام سے ایک پراپر ایس او پیز بنا کے ایک پراپر ٹائم دے کے ان کو جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نا یہاں پہ 20-30 سال ہو گئے کئی افغانیوں کو رہتے ہیں، ان کی دوسری نسل تیسری نسل آ گئی ہے، تو آپ سب کو ایک ہی ترازو پہ نہیں تول سکتے، آپ کو اس میں چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا پڑے گا. ہمارے پاس پورے مشینری ہے، پوری مینجمنٹ ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو اس کنسیپٹ پہ کوئی خلاف نہیں ہے کہ افغانیوں کو واپس ان کے ملک میں جانا چاہیے، لیکن کسی عزت و احترام سے کسی ایک ایس او پیز کسی طریقے ایس او پی کے تحت. بالکل ٹھیک ہو گیا. احسن رضوی صاحب غیر انہوں نے تو بتا دیا ہے کہ وہ چاہے غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، لیکن سر میرا اسپیسیفک پوائنٹ ہے غیر قانونی میں. دیکھیں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے ان کی میزبانی کی. سر مہمان میرے گھر آتا ہے اور یا میں اس کو اپنی جگہ دیتا ہوں، وہ خیر کسی بھی ایک وہ ڈسپلیس ہوتا ہے اپنے علاقے سے اور وہ میرے پاس آتا ہے، تو میں اس کو رہنے کو جگہ بھی دے رہا ہوں، اس کو گھر بھی دے رہا ہوں، اس کو خوراک بھی دے رہا ہوں، اس کو باقی چیزیں بھی دے رہا ہوں، تو وہ تو قانونی ہو گیا. لیکن ان کے بارے میں کیا کہا جائے سر، جو کہ جس کے بارے میں میں جانتا نہیں اور وہ رات کی تاریکی میں ادھر ادھر سے نکل کے آ جاتا ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو سر کیا آپ اس کے اوپر کوئی سختی سے، کیونکہ سر آپ کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس کے اندر بھی تو انہی کا ہی ہاتھ تھا. جی بالکل درانی صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانیوں کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ریاست نے کوئی فیصلہ کر لے تو ریاست پہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو ریاست کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. اور ہم نے ان کی جو میزبانی تھی وہ کی اپنے دل و جان سے کی، لیکن کیا کبھی آپ نے نوٹ افغانی کو کنڈکٹ کیا ہے؟ آپ اوپر کی بات چھوڑ دیں، میں آپ کے نیچے کی افغانیوں کی بات بتاؤں کہ جو افغانی یہاں سے گھر اپنا چھوڑ کے گئے ہیں، جو زمینوں کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ تو تھی قبضے کی، اس کے اوپر جو انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی وہ بھی توڑ کے گئے ہیں تاکہ وہ کسی کے اپنے استعمال میں نہ آ سکے. سریے نکال کے گئے ہیں سر، اس کے سریے نکال کے گئے ہیں. اچھا جہاں تک جرائم کی بات ہے تو آپ کسی تھانے کے ایک کانسٹیبل سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ افغانیوں کے اندر چھوٹے سے چھوٹے جرائم سے لے کے بڑے سے بڑا جرم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ گٹر کے ڈھکن چرانا ہو یا بجلی کی تار چرانا ہو یا ٹیلی فون کی تار چرانا ہو، گاڑیوں کے شیشے چرانا ہو یا خودکش حملے کرنا ہو یا خودکش حملوں کی سہولت کاری کرنا ہو یا بم دھماکے کرنا ہو، تو یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوتا رہا. جب میرے گھر کے اندر مردار پڑے ہوں گے تو چیل کوے آ کے منہ ماریں گے، مجھے وہ مردار اٹھا کے باہر پھینکنا تھا، اور یہ ہم نے بحیثیت قوم ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی حکومت کو، تحریک انصاف کو بھی اس فیصلے میں آن بورڈ ہونا چاہیے اور اپنی سجیشنز پیش کرنی چاہیے جو ان کے تحفظات ہیں، کیونکہ وہ بڑے عرصے سے افغانی یہاں پہ رہ رہے تھے، ان کی یہاں پہ شادیاں ہو گئیں، 2 نسلیں جوان ہو گئیں، لیکن ان میں سے کئی ایسے تھے جو غیر قانونی تھے. تو جو غیر قانونی ہیں ان کو بالکل اس ملک سے باہر نکلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، کے پی کے حکومت کو اس میں جتنا وہ اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور ایز اے شہری بھی جن لوگوں کو پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اور ہمیں ایز اے شہری بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی ایسا رہ رہا ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا نہ کوئی آئی ڈی کارڈ ہے نہ کوئی پتہ ہے، وہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور ہے افغانی، یا وہ کوئی روزمرہ کی کوئی چیز سیل کر رہا ہے، تو آپ کو یہ نہیں پتا آج وہ کوا سیل کر رہا ہے، کل وہ انڈے سیل کر رہا ہے، پرسوں وہ کچھ اور سیل کر رہا ہے، کسی ٹائم وہ خود کچھ جیکٹ بھی پکڑا کے نکل گیا. ٹھیک ہے، یہ اس نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا فیصل صاحب میں نا کل جو ہے وہ گزرے دن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو یوم شہادت تھا اس کے اوپر ایک تعزیتی ایک ریفرنس کے اندر میں بھی موجود تھا، وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو وہاں پہ وہاں سے جب میں واپس آیا تو وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی اور وہاں پہ بہت سارے ان ایشوز کے اوپر ہم لوگوں نے گفتگو کی
جو کہ پوسٹ جو مرڈر جو بینظیر بھٹو کے جو واقعات ہوئے کراچی میں اسلام آباد میں راول پنڈی میں، کیونکہ اس وقت میں خود پشاور میں موجود تھا، اور وہ جب مجھے اطلاع ملی تو میں اسی وقت جو تھا وہ میں بازار میں نکلا اور میں نے جا کے چیزوں کو رپورٹنگ کرنی جب شروع میں نے کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ حالات جو ہے وہ کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، کہ اس وقت پشاور جو تھا وہ اس کا گرد نواح کے جتنے ایریاز تھے وہ خاص طور پہ چارسدہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا آلموسٹ ایک گڑھ تھا. تو اب تو ہمارے میں نے ایک جگہ پڑھا ہے تو وہاں پہ ہم نے جب بات کی تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ 9 مئی کے واقعات بڑے خراب ہوئے ہیں، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اداروں کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے تھے. تو ایک بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی یہ تو جو 27 دسمبر کو جو واقعات ہوئے تھے وہ بہت زیادہ خطرناک تھے، لوگوں کو زیادہ قتل و غارت کیا گیا تھا، 9 مئی کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو سر کیا 9 مئی کی توجیہ اس طرح دی جائے گی سر؟ نہیں بالکل سر، میں بالکل اس بات کو آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے ملک کا ایک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک بہت بڑی لیڈر تھی ہماری، اور ان کو جس طریقے شہید کیا گیا وہ ایک بہت ہی ہمارے ملک کا بلیک ڈے تھا، اور وہ اس کے اثرات ہمارے ملک کے ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے بعد جو چیزیں ہوئی تو اس کے شہادت کی آڑ میں جو جرائم پیشہ لوگ تھے انہوں نے موب پہ شامل ہو کے جو چیزیں کی وہ انتہائی جو ہے نا قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا ذمہ دار ہم پیپلز پارٹی کو نہیں ٹھہرا سکتے. اسی طرح دوسری بات جہاں تک آگی 9 مئی کی، جی سر، تو 9 مئی میں بھی ہمارا پچھلے 2-3 سال سے تو ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ جی یہ چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پراپر طریقے سے جوڈیشل ایک صاف ستھری انکوائری کروائیں، ٹھیک ہے، اس میں ایسے لوگ ڈالیں جو قابل قبول ہو تمام مکتبہ فکر کو، اور ایک فری اینڈ فیئر انکوائری ہو، ونس اینڈ آل یہ چیپٹر بند ہو. کیونکہ ہم لوگ تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے، یہ جن لوگوں نے کیا ان کا تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس طرح سیکیورٹی لیبس ہوا، کس طرح ناکے کراس ہوئے، کس طرح یہ چیزیں ہوئی، کہاں پہ ہوئی، کس کس نے کی، کس کس نے انسٹیگیٹ کیا. تو اس کے لیے جسٹ ایک پراپر آپ دیکھیں نا، جو 9 مئی کے کیسوں میں 3-4 مقدموں کی سزائیں سنائی گئی، ان میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے کہ جی 7 مئی کو ایک ٹیبل کے نیچے 2 اہلکار بلی بن کے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو سازش کرتے ہوئے سن لیا اور اس گواہی کی بنیاد پہ تمام سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی ناانصافی ہے. ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایسے واقعات ملک کو نیچے لے کے جاتے ہیں اور ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. چلو ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب آپ کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ہے یا کسی بھی قسم کے واقعات میں تحریک انصاف شامل نہیں تھی؟ بالکل نہیں شامل تھی. ٹھیک ہے، تو پھر سر اپنا بانی تحریک انصاف پیڈر ان چیف عمران احمد خان نیازی صاحب کے اس بیان کا کیا کیا جائے جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں خود کہا تھا کہ اگر یہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو ہم یہ جو ہے میرے ورکرز دوبارہ پھر ایسا کر دیں گے؟ سر دیکھیں، احتجاج ایک پیسفل احتجاج کرنا ورکرز کا حق ہوتا ہے، ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے آپ بانی تحریک کے جو بیان ہے اس کو بھی سر ڈینائی کر رہے ہیں؟ سر عمران خان کو جب یہ چیزیں سپریم کورٹ میں آ کے معلوم ہوا تو انہوں نے پہلی بات ان کا ریئیکشن یہی تھا کہ مجھے تو اس چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، نہ پتہ ہے. سر موقع پہ نہ آپ تھے نہ میں تھا، سر موقع پہ نہ آپ تھے نہ میں تھا، وہ رپورٹرز وہاں موجود تھے. سر آپ اس کے بعد عمران خان صاحب کے اور باقی تمام لوگوں کے جو میڈیا بیانات ہیں، جو ان کی پریس ٹاکس ہیں، وہ سن لینا. آپ نے بلکہ سنی بھی ہوگی. سر میں نے تو باقاعدہ اس چیز کو اگر انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ میں ایسا اگر ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں، سب نے کنڈیم کیا تھا فوراً. بالکل ٹھیک ہو، میں مان گیا سر، کنڈیم کر دیا. آج کے دن تک بھی سر ابھی تک یہی پرابلم ہے، جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کریں اور معافی مانگ لیں یا اس کو صرف کنڈیم کر دیں بانی سر، صرف کنڈیم کرنے کے سر میں کنڈیم تو سپریم کورٹ میں کر دیا تھا. سر میری عرض سن لیں، سر میری عرض سن لیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے منہ سے غلطی سے میرے منہ سے معافی نکل گیا. ہمیشہ بانی تحریک کی جانب سے اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں، براول بھٹو زرداری نے یہ بات کہی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے. اس کے علاوہ چلیں ان کو تو چھوڑ دینا، نون لیگ والوں کو ان کو تو چھوڑ دیں، پی ٹی ایم والوں کو چھوڑ دیں، باقی جتنے بھی دوسرے جو ہیں، ایون آپ کے جو سابق جو آپ کے ساتھ رہے ایم کیو والے ہیں، انہوں نے بھی یہاں تک کہا ہے کہ بانی تحریک اگر 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کر دیں اور اس کے خلاف اگر کوئی بیان اگر غلطی سے دے بھی دیں گے تو یقینی طور پہ وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں. اب سر میں آتا ہوں وزیر اعلیٰ کے پی کے جو انہوں نے آج اپنا صوبائی کابینہ سے خطاب کیا ہے اور وہ 3 دن کے دورے کے بعد واپس گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی جو پنجاب حکومت ہے اخلاقی اور ذہنی پستی کا شکار ہے.
تو سر جب اس قسم کا کیا سر بیان دیا انہوں نے اپنی تقریر میں، یہ بات کہی ہے کہ پنجاب حکومت اخلاقی اور ذہنی پستی کا شکار ہے، تو سر اب یہ ہیٹ آف دا مومنٹ تو نہیں ہے، اب تو وہ گھر چل جا چکے ہیں، اپنے لوگوں کے اندر جہاں موجود ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں وہ داخل ہوئے، ہمارے جو معزز مہمان تھے، وزراء تھے، ان کو دھکے دیے گئے، سر دو بندوں کو، سر میں بتا دیتا ہوں، سر میں دو بندوں کو دھکے دیے گئے تھے، ایک مینا خان صاحب تھے، ایک آپ کے بیرسٹر صاحب تھے، ان کا نام لسٹ کے اندر موجود نہیں تھا۔ کیوں موجود نہیں تھا؟ کیونکہ سر آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ریڈ ایریا ہوتا ہے، ہم اس کو بہت سیکیورٹی کا ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ بغیر ایون سر میں بطور جرنلسٹ، سر جب تک میرا جرنلسٹ کارڈ میرے پاس نہیں ہوگا، میں نے سر 1 سال بیٹ کی ہے اور میرا باقاعدہ طور پہ کارڈ بنا ہوتا ہے اور میں کارڈ کو دکھائے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جو بھی ایک آپ کی اگر سہیل افریدی صاحب نے اگر کوئی 150 بندوں کی لسٹ دی تھی، اس لسٹ کے اندر 2 بندوں کا اگر نام موجود نہیں تھا تو سر وہ کس بہاف پہ، آپ بھی سر آپ کو بھی پتا ہے سر، آپ ہی تو سر اس کے ممبر ہیں، آپ کو پتا ہے آپ اگر کسی گیسٹ کو لے کے جانا ہوتا تو کس طرح لے کے جاتے ہیں، تو سر اس کے اوپر اگر 2 بندوں کا نام اسے شامل نہیں تھا، اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہاں پہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے سر۔ یہ دو بندوں کی بات نہیں تھی، انہوں نے پراپر پہلے تو گیٹ جو تھا پنجاب اسمبلی کے، اس کے اوپر ایک بہت بڑی انہوں نے جناب ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد جب گیٹ کے اندر کچھ گاڑیاں آ گئی وہاں پہ انہوں نے ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی، تو یہ ہم بڑے پلان طریقے سے کیا گیا، اور اس کے بعد چلے اس واقعے کے بعد جب انہوں نے لبرٹی جانا تھا، آپ اپنے جو دوست تھے یا آپ خود بتا رہے موجود تھے، تو آپ بتائیں کہ گلبرگ پورے کو کس طرح سیل کیا ہوا تھا؟ گلبرگ میں کوئی عام بندے سر وہ تو عام سر عام پروٹوکول لگا ہوتا ہے نا، تو مجھے پتا ہے سر 2 گھنٹے ہماری گاڑیاں سائڈ پہ لگی رہتی ہیں۔ چلیں سر خیر ہے، مجھے چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں سر، یہ تو ساری چیزیں چلتی رہیں گی، یہ تو وہ کیا کہیں گے اس کو بحث برائے بحث کے اوپر ہے۔ سر مجھے ابھی جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا آپ واقعی جو ہے وہ محترمہ اپنا مریم نواز شریف صاحبہ کو دعوت دے رہے ہیں سر، آئیں اور آ کے کے پی کی ترقی کو دیکھیں سر؟ تو سی ایم صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں اور بلکہ انہوں نے سر نہیں سر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ترقی دیکھو، انہوں نے کہا کہ تم آؤ ہم تمہیں اپنی صرف مہمان نوازی دکھائیں گے، تو مہمان نوازی دیکھ لیں جا کے کم از کم۔ چلے ٹھیک ہو گیا، چلیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور احسن رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں اب آپ نے مجھے جو ہے وہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی، اس میں کچھ ایشوز ایسے تھے اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو وہ بحث برائے بحث ہی ہیں، لیکن ایکچوئل پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ہماری ریپریزنٹیٹو ہے وہ بھی اس بات کے اوپر مضبوط ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات ہوں گے کس کے ساتھ؟ کیونکہ علیمہ خان صاحب کہتی ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوں گے، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ محمود اچکزئی ہوتا کون ہے مذاکرات کرنے والا؟ تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، شاید آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے سیم وقت سیم چینل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔